کیا اب جانتے ہیں وہ کون سا خوش نصیب صحابی تھے جن کے گھر خود نبی کریم نے قیام فرمایا اور جن کی قبر آج بھی دشمنوں کے شہر میں اسلام کی شان بن کر کھڑی ہے؟ سنے حضرت ابو ایوب انصار کا ایمان ہلا دینے والا واقعہ۔ مدینہ کی گلیاں سجی ہوئی تھیں، ہر طرف خوشی کا سما تھا، ہر آنکھ ایک ہی راستے پر لگی ہوئی تھی۔ آج کوئی عام دن نہیں تھا، آج نبی کریم مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش حضور میرے گھر قیام فرمائیں۔ انصار کے ہر گھر کا دروازہ کھلا تھا، ہر زبان پر ایک ہی صدا تھی، آ رسول اللہ، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ لیکن رحمت عالم نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے لگی، لوگ سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی لگتا اب رکے گی، کبھی لگتا اب کسی کے دروازے پر بیٹھے گی، مگر اونٹنی چلتی رہی۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے ایک صحابی کی زندگی بدل دی۔ اونٹنی جا کر ایک گھر کے سامنے راک گئی، بیٹھ گئی۔ وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصار کا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا، آ رسول اللہ، میرا گھر حاضر ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ سوچیں، جس گھر میں خود نبی قیام کریں، اس گھر کی قسمت کیا ہوگی؟ یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا فیصلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصار کو وہ مقام ملا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصار کے گھر میں نبی کریم کا قیام ہو چکا تھا، گھر رحمتوں سے بھر گیا تھا، لیکن ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضرت ابو الفاؤب نے حضور کو گھر کے نچلے حصے میں ٹھہرایا اور خود اوپر والے حصے میں رہنے لگے۔ ظاہری طور پر تو سب ٹھیک تھا، لیکن رات آئی تو ایک عجیب بے چینی شروع ہو گئی۔ وہ بستر پر لیٹے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کہہ رہا تھا، میرے آقا نیچے آرام فرما رہے ہیں اور میں اوپر چل پھر رہا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ کانپ اٹھے، کہنے لگے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے قدموں کی آہٹ بھی میرے نبی کو محسوس ہو۔ رات بھر وہ اور ان کی اہلیہ دیوار کے کنارے کنارے چلتے رہے، درمیان میں قدم رکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ سوچیں، یہ کیسا ادب تھا، یہ کیسی محبت تھی۔ آج ہم اپنے نبی کا نام بھی کتنی لاپرواہی سے لیتے ہیں، اور ایک صحابی ہیں کہ قدم رکھنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ایوب انصار فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، آ رسول اللہ، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے ہوں۔ خدا کے لیے آپ اوپر تشریف لے آئیں اور مجھے نیچے رہنے دیں۔ نبی کریم نے ان کی کیفیت دیکھی، ان کے دل کی حالت کو سمجھا، اور پھر گھر کی جگہ تبدیل ہو گئی۔ اب آقا اوپر اور غلام نیچے۔ یہ تھا عشق، یہ تھا ادب، یہ تھی وہ محبت جس نے صحابہ کو عظمت دی۔ گھر کی ترتیب بدل چکی تھی، اب نبی کریم اوپر والے حصے میں قیام فرما تھے اور حضرت ابو ایوب انصار نیچے رہتے تھے۔ ہر لمحہ ادب، ہر سانس محبت۔ لیکن پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عشق کی انتہا دکھا دی۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اوپر والے حصے میں پانی کا ایک برتن گر گیا، پانی فرش پر پھیلنے لگا۔ حضرت ابو الفاؤب گھبرا گئے، ان کے دل میں ایک ہی خوف آیا، آ اللہ، اگر پانی نیچے ٹپک گیا تو میرے آقا کو تکلیف ہو جائے گی۔ سوچیں، ایک عام انسان کیا کرتا؟ شاید کپڑا ڈھونڈتا، صبح کا انتظار کرتا، لیکن یہاں معاملہ عشق کا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصار نے فوراً اپنا واحد کمبل اٹھایا
اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی خشک کرنے لگے۔ وہ پانی کو ہاتھوں سے روک رہے تھے، کمبل سے جذب کر رہے تھے، آقا ایک قطرہ بھی نیچے نہ جائے۔ وہ پوری رات اسی حالت میں رہے، نہ آرام نہ نیند، صرف ایک فکر، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ منظر کوئی عام نہیں تھا، یہ محبت کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور صحابہ کا عشق کہاں تھا؟ حضرت ابو ایوب انصار صرف محبت کرنے والے صحابی ہی نہیں تھے، بلکہ جب وقت آیا تو وہ اسلام کے شیروں میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم کے ساتھ انہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، غزوہ بدر ہو، الفاہد ہو، خندق، ہر میدان میں حضرت ابو الفاؤب موجود تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کمزور نظر آتا تھا، دشمن طاقتور تھے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی چیز تھی، میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہ تلوار لے کر میدان میں اترتے اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی فکر، صرف ایک جذبہ، دین اسلام کو سربلند کرنا ہے۔ سوچیں، جو شخص رات کو اپنے نبی کے آرام کا خیال رکھتا ہے، وہی دن میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے۔ یہی تو صحابہ کی شان تھی۔ نبی کریم کے وصال کے بعد بھی حضرت ابو ایوب انصار نے آرام نہیں کیا، نہ دنیا کی محبت نہ بڑھاپے کا بہانہ، وہ مسلسل دین کی خدمت اور جہاد میں لگے رہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صرف محبت کافی نہیں، عمل بھی چاہیے، صرف دعویٰ نہیں، قربانی بھی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم وصال فرما گئے، لیکن حضرت ابو ایوب انصار کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ کم نہ ہوا۔ عمر بڑھتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا، لیکن ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا، اسلامی لشکر قسطنطنیہ، آج کا استنبول، کی طرف روانہ ہونے لگا۔ یہ وہ شہر تھا جسے فتح کرنا آسان نہیں تھا، بڑی بڑی سلطنتیں ناکام ہو چکی تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصار نے سنا تو فوراً لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ لوگ حیران رہ گئے، انہوں نے عرض کیا، اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آرام کریں۔ لیکن ان کا جواب سنیں، کہنے لگے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہو تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی آگ تھی۔ سوچیں، ہم چھوٹی سی تھکن پر رک جاتے ہیں، اور ایک صحابی بڑھاپے میں بھی سینکڑوں میل کا سفر کر رہا ہے، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے، گرمی، تھکن، بیماری، کچھ بھی انہیں روک نہ سکا۔ لیکن یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہونے والا تھا۔ اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے محاذ پر پہنچ چکا تھا، جنگ کی تیاریاں جاری تھیں۔ لیکن اسی دوران حضرت ابو ایوب انصار شدید بیمار ہو گئے۔ جسم کمزور تھا، لیکن دل میں ایمان کی روشنی ویسی ہی تھی۔ ساتھی صحابہ ان کے پاس جمع ہوئے، سوچا شاید اب آرام کی وصیت کریں گے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ تاریخ بن گیا۔ حضرت ابو ایوب انصار نے فرمایا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جانا اور وہیں دفن کر دینا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ سوچیں، ایک انسان آخری وقت میں بھی کیا چاہ رہا ہے؟ نہ گھر، نہ آرام، نہ سہولت، صرف یہ خواہش کہ میری قبر بھی اسلام کی سرحد پر ہو۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار استنبول، ترکی میں موجود ہے، اور دنیا انہیں سلطن کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی قبر آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ یہ وہ عاشق رسول تھے جو آخری سانس تک دین پر قائم رہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچی محبت عمل مانگتی ہے،
ایمان آخری سانس تک ثابت قدمی چاہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابو ایوب انصار جیسا سچا ایمان عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم کی سچی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان تازہ کرنے والے واقعات پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں رسول اللہ۔